السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں شمس تبریز قاسمی. آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز اور میرے ساتھ فریم میں سامنے موجود ہیں مولانا شمشاد رحمانی صاحب. آپ امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے نائب امیر شریعت ہیں. اس کے علاوہ ایشیا کے عظیم درسگاہ دارالعلوم وقف دیوبند میں آپ استاذ حدیث بھی ہیں. ملت ٹائمز میں خوش آمدید. آج مولانا رحمانی صاحب سے ہم بات چیت کریں گے امارت شریعہ کی سرگرمیوں کے بارے میں، اس پر بھی کہ اگلا امیر شریعت کا چناؤ کیسے ہوگا، اور کچھ دوسرے ایشوز پر بھی. مولانا رحمانی صاحب ملت ٹائمز میں خوش آمدید، اور ساتھ ہی آپ کو مبارکباد بھی کہ آپ اس مرتبہ بہار کے نائب امیر شریعت ہیں، اور امیر شریعت کے انتقال کے بعد آپ ہی کے ہاتھ سے، آپ ہی کے ذمے پورا نظام ہے. سب سے پہلے ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ اس وقت امارت شریعہ کی کیا سرگرمیاں چل رہی ہے، کس طرح کا کام کاج ہو رہا ہے امارت کے ذمے سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارکبادی پر بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ، بہت ممنون، مشکور ہوں. اس وقت امارت شریعہ کے تعلق سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو کس طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تحریکات زوروں پر اور سارے کام اور ہر طریقے سے پھیلے ہوئے تھے. ظاہر ہے ان کے وصال کے بعد ایک بڑی ذمہ داری میرے سر پر آ گئی کہ اب اس وقت مثل امیر شریعت بحیثیت کارگزار مجھے سارے کاموں کو دیکھنا سنبھالنا تھا. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے شریعہ کا جو ایک سسٹم ہے اور ایک نظام ہے، جو اصول ہے، اس میں سارے کام تقسیم ہیں اور کام بحسن خوبی ہر شعبہ اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہا اور بہت اچھی طرح سے کام چل رہا ہے. اور مجھے اس لیے کوئی دشواری نہیں ہے، بہت ہی حسن خوبی کے ساتھ اپنا کام الحمدللہ چل رہا، سارا شعبہ متحرک اللہ کے فضل. امارت شریعہ کے قیام کو 100 سال پورے ہو گئے ہیں. 100 سال کا جو سفر ہے امارت شریعہ کا، وہ کیسا رہا ہے؟ اور 100 سال جب کسی تنظیم کے پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اگلے 100 سال کے لیے منصوبہ بندی کی جاتی ہے، عزائم طے کیے جاتے ہیں. تو کیا آپ لوگوں نے طے کیا ہے اگلے 100 سالوں کے لیے، اور یہ 100 سال کیسا رہا؟ جو 100 سال گزرا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے بانی امارت شریعہ حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص تھا کہ امارت شریعہ نے 100 سال پورے کر لیے. یہ عند اللہ مقبولیت اور عند الناس محبوبیت کی علامت اور بہت بڑی دلیل ہے کہ اس طرح سے امارت شریعہ نے پورا کیا. اور امارت شریعہ نے جو دستور بنایا تھا اور جو نہج لے کر شروع دن سے امارت کھڑی ہوئی تھی، اسی نہج پر اور اسی دستور کے مطابق امارت کام کرنا شروع کی. اور الحمدللہ جو بھی عمرائے شریعت آئے، نائبین آئے، اور قضات و مفتیان اور نظماء اور دیگر تمام شعبوں کے اندر جو افراد آئے، وہ بڑے مخلص آئے اور ان کاموں کو بڑی حد تک انہوں نے پھیلایا اور اس میں بڑے مخلص رہے اور بہت ہی کامیابی کے ساتھ 100 سال پورے کیے. اس لیے آپ اندازہ کریں گے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت اور اس کی محبوبیت کس انداز پر ہے. ظاہر ہے کاموں سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تو اور اس کا جو اثر اور جو وزن محسوس کیا جاتا ہے اور دلوں میں جو عظمت لوگوں کے ہے، وہ ظاہر انہی کاموں کی بنیاد پر ہے. تو دارالقضا کو جس طرح پھیلایا، 67 دارالقضا قائم ہو گئے وغیرہ دیگر انداز پر یہ قائم ہوئے، تو الحمدللہ بہت کامیاب سفر رہا. مسئلہ اگلے 100 سال کا، تو اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ انشاءاللہ اگلے 100 سال کے اندر بھی مختلف عزائم اور منصوبے سب ہیں. انشاءاللہ العزیز میں آپ کو بیان کروں گا، اس میں آپ آگے. وہ کس شعبوں سے اگلے عزائم ہوں گے؟ ابھی تک جو عمارت کا کام ہوا پچھلے 100 سالوں میں، زیادہ تر قضاء کو لے کر کے مختلف جگہوں کے قضاء طے کرنا، طلاق جی کے جی خلا کے مسائل حل کرنا، کچھ ریلیف کا کام ہوتا رہا. ادھر چند برسوں جی میں ایجوکیشن پہ بھی کچھ کام ہوا ہے عمارت کے ذریعہ. تو اگلے الحمدللہ 100 سال میں کن چیزوں کو فوکس کریں گے آپ؟ اس میں یہی ہے کہ خاص طور پر کہ آپ نے بہت صحیح بات کی طرف توجہ دلائی کہ قضا پر بڑا کام ہوا اور بڑے پیمانے پر پھیل رہا ہے، اور پھیلانے کا ارادہ بھی ہے، پھیلتا جا رہا، اللہ کا فضل ہے. اور تعلیم کے میدان میں بھی چند سالوں سے جو کام تیزی کے ساتھ حضرت مشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمایا ہے، اس میں 2-3 بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو نئی نسل کی دینی بنیادی تعلیم کا مسئلہ ہے کہ وہ اس سے مکمل طور پر آراستہ ہو، تاکہ وہ اپنی جگہ پر کم از کم جہاں بھی جائے، جس شعبے میں جائے اپنی زندگی میں، لیکن وہ مسلمان باقی رہے اور مضبوطی کے ساتھ وہ ایمان پر قائم اور دائم رہے. اس کے لیے بنیادی دینی تعلیم کی بڑی ضرورت ہے. قومی تعلیمی پالیسی 2020 جو آ رہی ہے، ظاہر ہے ایسے موقع پر بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے اس کا حل مکاتب ہی کا نظام ہے.
تاکہ وہ صباحی اور مسائی مکاتب کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. اسی پس منظر میں حضرت نے مکاتب کے نظام کو شروع کرنے کا ارادہ کیا، اور میں نے ہی اس کو مشورہ دیا تھا مجلس عاملہ میں گزشتہ حضرت کی حیات میں کہ کم از کم 10,000 مکاتب بنائے جائیں، یعنی بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کا کوئی گاؤں ایسا باقی نہ رہے جس میں کوئی مکتب نہ رہے. عمارت مکتب کے نام سے بنایا جائے، اور اس کا نظام، اس کے جو معلمین ہوں سب مستند ہوں، مضبوط ہوں، اور اس کا پورا ایک سسٹم، ایک لائے عمل میں نے خود کفیل مکاتب کا بنایا ہے جو ابھی غیر مطبوعہ ہے، حضرت کو پیش کیا. اس پر کام الحمدللہ حضرت نے شروع بھی کیا تھا، لیکن بالکل ابتدائی مرحلے میں ہی تھا کام کہ ظاہر ہے حضرت اللہ کو پیارے ہو گئے. تو انشاءاللہ پہلا ارادہ یہ ہے کہ بنیادی دینی تعلیم کے لیے مکاتب کا جال تینوں صوبوں کے اندر مضبوطی کے ساتھ پھیلایا جائے گا. دوسرا مسئلہ تھا عصری تعلیم کا. عصری تعلیم کے لیے حضرت چاہتے تھے کہ عمارت پبلک اسکول جو CBSE اس پر ہو اور دینیات کا بھی اس میں نظام ہو، اسلامی طرز پر سارا رہن سہن، نماز اور ساری اس کے ساتھ، اس کے اہتمام کے ساتھ، اس میں بوائز کے لیے الگ ہو، گرلس کے لیے الگ ہوں دونوں سسٹم. اسی انداز پر اب تک تقریباً 9 اسکول وہ بنا بھی چکے تھے، اور کئی اسکولوں کی بنیاد رکھی گئی. ابھی آخری سفر جو ہوا اروا اسکول کے قیام کے بعد ہی واپس آئے تھے، تو اسکولوں پر تھا. لیکن حضرت کا ارادہ یہ تھا ہر ضلع کے اندر کم از کم ایک عمارت پبلک اسکول بنے، کم از کم اعلان بھی کیا تھا. انشاءاللہ میرا بھی ارادہ یہی ہے کہ اس پر مضبوطی کے ساتھ کام کیا جائے، تاکہ ہر ضلع میں کم از کم آخری درجہ ہے کہ ایک عمارت پبلک اسکول تو بنے. اللہ توفیق دے تو جتنا بنا سکیں. میں بھی لوگوں کو پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جہاں بھی صاحب ثروت ہیں انہیں چاہیے کہ ظاہر ایک CBSE اسکول سے تو ضلع کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جتنا زیادہ سے زیادہ کوشش ہو کریں اور اس کی طرف آگے بڑھیں. تیسری چیز جو اس میں کرنے کا ارادہ ہے وہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ صحت کے میدان میں بھی کچھ کام ہونا چاہیے، خاص طور پر ہاسپٹلوں کی کمی، اور اس کووڈ کے مرحلے میں جتنا زیادہ اس کا احساس ہر شخص کو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو میری خواہش ہے کہ کم از کم ہاسپٹل بھی ہر ضلع میں کم از کم ایک ہاسپٹل معیاری انداز کا ہو ہر جگہ پر، اور اس کے لیے بھی کوشش کی جائے گی، اور انشاءاللہ اس منصوبے کی تکمیل کی طرف بڑھا جائے گا. لیکن سر دست میرے ذہن میں ایک بات اور بھی آ رہی ہے کہ جتنے دارالقضاء ہمارے 67 دارالقضاء میں کم از کم 40-50 ہماری مستقل اپنی عمارتیں ہیں جہاں پر اپنا دارالقضاء اپنی عمارت کے ساتھ، تو وہاں پر آسانی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ معمولی سی تیاری کے ساتھ چھوٹا سا ایک دارالشفا کے نام پر کم از کم ابتدائی علاج کے لیے اگر ہو جائے، اور 10-20 روپے کے ذریعے سے غریبوں کا علاج اور ان کے دوا کا نظام بن سکے تو بڑا کام ہو سکتا ہے، اور بغیر معمولی خرچ کے کہہ لیجئے کہ کام ہو سکتا ہے. یہ بھی سر دست ذہن کے اندر ہے. اس طرح کی چیزیں ہیں ذہن میں، اور بس اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرمائے. مولانا رحمانی صاحب، جب آپ نائب امیر شریعت بنائے گئے تو آپ کے اس انتخاب پر کئی حلقوں سے آوازیں بھی اٹھی، کچھ اعتراض ہوا، سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ لکھا گیا. یہ بھی اعتراض ہوا کہ اچانک ایسے وقت میں جب مولانا ہاسپٹل میں تھے یہ انتخاب ہوا، تو پہلے سے کوئی انتخاب نہیں کیا گیا یا ان کی اجازت لیے بغیر یہ فیصلہ ہوا؟ سچائی کیا ہے؟ کب سے آپ کو اس کی اطلاع تھی؟ کب آپ کو پتہ چلا اب نائب امیر شریعت بنائے جا رہے ہیں؟ دیکھیے اس سلسلے میں حضرت امیر شریعت تقریباً 29 نومبر 2015 کے اجلاس میں امیر شریعت بنائے گئے تھے، اور اس کے ٹھیک 10 دن کے بعد ہی 9 دسمبر 2015 عیسوی کو ہی حضرت نے مجھے اس کی اطلاع دے دی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی نوجوان کو نائب امیر شریعت بناؤں. اس لیے میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کو نائب امیر شریعت بناؤں. تو بہرحال اسی وقت 10 دن کے بعد ہی یہ اطلاع مجھے مل گئی تھی، اور اس کے بعد ان کے ذہن میں ہمیشہ رہا، اور اس پر بات بھی ہوتی رہی، اور اس کے لیے وہ ذہناً تیاری بھی مجھے کراتے رہے، اور اسی طرح مختلف پروگراموں میں، مختلف ہمارے شریعہ کے اجلاس میں، نقبہ کے پروگرام میں، ان سب میں مجھے شریک بھی کرتے رہے. اور پھر یہاں الحمدللہ مشورہ اور عاملہ ان کی ساری میٹنگوں میں حاضر بھی ہوتا رہا اور دلچسپی بھی لیتا رہا، اور مختلف کمیٹیاں بنتی رہیں تو اس میں مجھے کام بھی سونپتے رہے. خود اخیر میں ابھی جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مکاتب کے تعلق سے جو پورا نظام تھا اس کا 10 صفحے پر فل اسکیپ، 10 صفحے پر ایک پورا خود کفیل مکاتب کا لائے عمل مجھ سے حضرت نے تیار کروایا. تو کام بھی لیتے رہے. تو ذہن میں 5 سال پہلے اپنے بننے کے 10 دن بعد ہی انہوں نے طے کر لیا تھا، اور ٹھیک 1 سال پہلے وہ بنانا بھی چاہتے تھے، لیکن میں نے ہی کہا کہ حضرت ابھی اور رک جائیں، پھر انشاءاللہ دیکھ لیں گے. تو وہ پھر رک گئے، اور اس طرح 1 سال رکے رہے. اور اس کے بعد اس وقت 21 مارچ کو
انہوں نے مجھے پھر خود فون کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آج وہ تحریر میں آپ کے لیے لکھ دوں. تو میں نے کہا حضرت آپ جیسا مناسب سمجھیں. بہرحال انہوں نے یہ تحریر لکھ کر اور پھر مجھے بھیجا 21 مارچ کی شام میں، جو میرے واٹس ایپ پر کس آیا بات ہوا آلریڈی وہ تحریر. ظاہر آپ جانتے ہیں کہ وہ تاریخ بھی ہے. تو اس طرح سے پھر اس کا دستخط 2-3 روز کے بعد یہاں ہوا، امیر شیخ کے رجسٹر پر چسپاں ہوا. پھر یہاں کے سارے لوگوں کے دستخط 24-25 مارچ میں ہی ہو گئے تھے. حضرت تو ہاسپٹل گئے 27-28 کو ظاہر ہے. تو یہ بات لوگ نہیں جانتے اسی وجہ سے، ورنہ یہاں کے 20 لوگوں کے دستخط عمارت کے سب کے حضرت نے خود ہی کرا دیا تھا. کہ 14 دن پہلے ہوا ہے معاملہ، اور یہاں قائم مقام ناظم صاحب، نائبین، مفتیان، جو قضات اور سارے جتنے تھے سب کے دستخط پہلے ہی ہو گئے تھے، ہفتے 10 دن پہلے. تو اور یہ تاریخ بھی طے ہو گئی تھی کہ 30 تاریخ کو آ کر یہاں کیا کہتے ہیں کہ آپ کا استقبالیہ ایک پروگرام رکھا جائے گا، ایک تعارفی پروگرام ہوگا. آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ویسے نائب شیخ وہ آ کر تمام کارکنان کے درمیان ایک پیغام بھی دیں گے. تو حضرت نے براہ راست مجھ سے یہ عرض کیا، اور یہاں بھی ذمہ داروں کو طے کر دیا تھا ساری چیزیں. تو وہ اسی حسب معمول ہوا ہے، اور 14-15 دن پہلے ہی سے یہ سب سلسلہ چل رہا تھا. وہ تو ہاسپٹل گئے 28 کو اور 3 کو، ایک ہفتہ ہاسپٹل میں رہے. یہ چل رہی تھی کارروائی 15 دنوں سے. جس دن قاضی کی تحریر لکھی 21 کو، اسی دن یہ بھی لکھی. یہ صورتحال ہے اس کی. آپ کا تعلق عمارت شریعہ سے کب سے رہا؟ شروع سے رہا ہے یا ادھر حال فی الحال میں شروع ہوا؟ نہیں، میرا تعلق جو ہے کیا کہتے ہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 2015 ہی سے میرا تعلق شروع ہوا. پہلے میں ارباب حل و عقد میں آیا تھا، اس کے 1 سال بلکہ چند مہینوں کے بعد ہی مجھے شورا میں لیا گیا. پھر 1-1.5 سال کے بعد تقریباً عاملہ میں بھی آیا. پھر اس کے بعد جب میری دلچسپی وغیرہ کو، کاموں کو دیکھ کر حضرت کو مزید پسند آیا، تو اس طرح سے مختلف شعبہ جات کی کمیٹیوں میں بھی رکھا. اور پھر ٹرسٹ جو ہوا اس کے اندر بھی مجھے ممبر بنایا گیا الحمدللہ. تو ساری چیزیں یعنی مکمل سرگرمیوں میں شریک رہا الحمدللہ. آج کل سوشل میڈیا پر امیر شریعت کے انتخاب کو لے کر بہت خبریں چل رہی ہے، کئی نام بھی جی سامنے جی آ رہے ہیں، الگ الگ چیزیں بھی آ رہی ہے. ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ لوگوں کے بتائیں کہ امیر شریعت کے انتخاب کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کس طرح سے عمارت شریعہ کے امیر شریعت کا انتخاب ہوتا ہے، اور کس طرح کی صلاحیت کے حامل افراد کو امیر شریعت منتخب کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، سوشل میڈیا پر تو چیزیں آتی رہتی ہیں، اور ظاہر ہے اس کو بہت زیادہ اس پر توجہ نہیں دینی چاہیے. ذہن میں رہے کہ عمارت شریعہ نے اپنا 100 سال کا سفر پورا کر لیا ہے. اس کا اپنا ایک دستور ہے، ایک اصول ہے، اور اسی نظام کے تحت یہ پورا ادارہ چلتا ہے. اور یہاں مختلف کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. ارباب حل وقت کی کمیٹی ہے جس میں 851 افراد ہوتے ہیں. ارکان شورا کی ایک کمیٹی ہے جس کے اندر 101 افراد ہوتے ہیں. ارکان عاملہ کی ایک کمیٹی ہے جس میں 31 افراد ہوتے ہیں. تو اس طرح کی مختلف کمیٹیاں ہیں. تو مختلف کمیٹیوں میں یہ فون آنے لگ گیا ہے، لگ رہا ہے فون کاٹنا پڑے گا نا. جی جی، کاٹ دیجیے. فون کاٹ کے پھر دوبارہ اس بات کو بول دینا. فون بند نہیں کر سکتے تھے نا، دوبارہ نہ کر دو. تو مجھے دوبارہ آواز آ رہی ہے نا؟ آ رہی آواز، بولے جہاں آگے رکھے کیجیے بات. جی بہتر، صحیح. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر مختلف کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. ارباب حل وقت کی کمیٹی ہے جس میں 851 افراد ہیں. ارکان شورا کی ایک کمیٹی ہے جس میں 101 افراد ہیں. ارکان عاملہ کی ایک کمیٹی ہے جس میں 31 افراد ہوتے ہیں. اسی طرح پھر ٹرسٹ ہے اس کی، اسی انداز سے المعاد العالی کا الگ ٹرسٹ ہے، اور کیا کہتے دارالعلوم اسلامیہ کا الگ ٹرسٹ ہے. اسی طرح عمارت شریعہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا الگ ہے. پورے ادارے کا جو ایک عمارت شریعہ کا ٹرسٹ ہے وہ ابھی بنائے سارے شعبے ہیں. تو بہرحال ہر ایک کی ذمہ داریاں، ہر ایک کا کام اور ہر ایک کے اختیارات اس میں لکھے ہوئے دستور میں، اور کیا دستور العمل چھپا ہوا ہے، مطبوعہ ہے. تو ظاہر وہ ساری چیزیں ہیں اس میں. جہاں مجھے عرض کرنا مختصراً یہ کہ یہ جو انتخاب کا مرحلہ، اس کی جو سب سے بڑی کمیٹی ہے ارباب حل وقت کی، جس میں تقریباً 851 افراد پر مشتمل یہ کمیٹی ہے. ارباب حل وقت کی کمیٹی امیر شیخ کے انتخاب کا کام انجام دیتی ہے. ان کو یہ اختیار ہے. اس کا اختیار نہ شورا کو ہے، نہ عاملہ کو ہے، نہ کسی دوسرے کو ہے، بلکہ صرف ان کو اختیار ہے. 851 افراد جن کو منتخب کریں گے وہ امیر شیخ ہوں گے. رہی بات امیر شیخ کے تعلق سے، تو یہ ذہن میں رہے کہ دیکھیے ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، اور اپنے سے کوئی رائے، کوئی مشورہ پہلے سے نہیں پیش کرنا چاہیے. جب 851 باشعور اور صاحب بصیرت افراد ہیں
اور جب ان سے رائے لی جائے گی اور اس کے لیے اجتماع منعقد کیا جائے گا، وقت آئے گا تو ان میں سے متفقہ طور پر ہو یا اکثریت کے ساتھ ہو، جن کے تعلق سے رائے آئے گی ان کو امیر شریعت بنایا جائے گا۔ جب ہمارے اکابر نے ایک دستور نظام بنا دیا ہے ہمیں اسی کا انتظار کرنا چاہیے، اور جب یہ ہوگا اس انداز سے انشاءاللہ دعا یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ملت کے لیے اور عمارت کے لیے مخلص ہوں اور جو ملت اور عمارت کے لیے مفید ثابت ہوں، اللہ تعالیٰ ایسا امیر شریعت دے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شریعہ کو جو 100 سال سے اس طرح چلا رہے ہیں اور ہر زمانے میں اولو العزم صاحب بصیرت امیر شریعت ملے ہیں، انشاءاللہ امیر شریعت سامن بھی اسی انداز سے اولو العزم صاحب بصیرت اور دور اندیش اور اللہ کے نیک اور مخلص بندے ہی انشاءاللہ بنیں گے۔ مولانا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ امیر شریعت کے لیے کن اوصاف کا ہونا ضروری ہے؟ جیسے لوگ نام پیش کرتے ہیں تو مطلب کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کس طرح کی صلاحیتیں ہونی چاہیے جن کو امیر شریعت بنایا جائے، جن کا نام پیش کیا جائے امیر شریعت کے لیے؟ دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے شریعہ کا جو دستور ہے، دستور میں پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ کیسا مطلب امیر شریعت ہونا چاہیے اور اس کے کیا اوصاف ہیں۔ کب تک ہو سکتا ہے انتخاب امیر شریعت کا؟ امیر شریعت کا انتخاب انشاءاللہ العزیز ابھی شورا کی میٹنگ بلائی گئی تھی، اور جی شورا کی میٹنگ میں یہ بات ہو گئی کہ جو جگہیں خالی ہیں ان خالی جگہوں کو ارباب حل و عقد کے پر کرنے کے لیے ایک سب کمیٹی بنائی جاتی ہے، جو سب کمیٹی اس کی تشکیل کا کام انجام دیتے ہیں۔ تو ایک سب کمیٹی بنانے کا اس کا مجھے ہی اختیار دیا گیا تھا کہ نائب امیر شریعت اپنے طور پر سب کمیٹی بنا لیں اور حسب ثوابدید اور اسی طرح حالات مناسب دیکھ کر مناسب موقع پر کیا کہتے ہیں کہ انتخاب کے تعلق سے بھی کارروائی کریں، یہ اختیار مجھے دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے میں اسی انتظار میں ہوں کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں تو انشاءاللہ مناسب موقع پر اس کا ہوگا۔ ابھی تاریخ کوئی طے نہیں کی گئی ہے اور حتمی کوئی فیصلہ اس پر نہیں لیا گیا ہے، انشاءاللہ سب کمیٹی بنانے کے بعد اس پر بھی کارروائی آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت تفصیل سے آپ نے عمارت شریعہ کے بارے میں بتایا، امیر شریعت کے انتخاب کو لے کر بھی بات چیت ہوئی۔ سوشل میڈیا پر آج کل کچھ لوگ لکھ رہے ہیں کہ قاضی مجاہد الاسلام قاسمی کو عمارت شریعہ کی تاریخ سے نکال دیا گیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بھی 100 سالہ پروگرام ہو اس میں قاضی مجاہد الاسلام کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، سچائی کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس طرح کی آوازیں اٹھتی رہتی ہے۔ بالکل نہیں، ظاہر ہے کہ حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو خدمات ہیں ان سے ہر شخص واقف ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے وقت کے فقہ و فتاویٰ کے اور قضا کے معاملے میں ان کے ٹکر کا کوئی آدمی بر صغیر میں نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت دی تھی، بڑی دور اندیشی اور دوربینی انہیں عطا فرمائی تھی، اس کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور ہمارے شریعہ کی ترقی میں اور اس کے میں جو ان کا کردار ہے اسے بھی کوئی نہیں بھلا سکتا ہے، اور یہاں 100 سالہ کے موقع پر ان کو بھلایا بھی نہیں گیا۔ خود میں نے ابھی بھی نام لیا مفتیان اور قضات، اسی طرح عمرائے شریعت نائبین، ظاہر اس میں آ جاتے ہیں، ضمناً تفصیلی تذکرہ نہیں آتا تو نام نہیں آتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر نام لینے پر آئیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ امیر شریعت اول سے لے کر یہاں سب، تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے معاملہ، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضرت پر مستقل کتاب بھی ہے، سوانح بھی ہے، اور تقریروں میں ہمارے یہاں ان کے اقتباسات بھی اور ان کے اقوال کو ملفوظات کو کوٹ بھی کیا جاتا ہے، ان کا ذکر خیر ہوتا ہے اور بڑا کھل کر ہوتا ہے۔ نقیب کو بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں چیزیں آتی رہتی ہیں، تو الحمدللہ اس طرح کا کوئی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، ایسی ایسا کوئی کچھ بات نہیں، نہیں ہے بالکل کہ جی سوشل میڈیا پر بالکل لوگ اس ایسا طرح کی افواہیں اڑا رہے ہیں۔ ایسا عمارت شریعہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمارت کا بہار کی سیاست میں بڑا دبدبہ رہتا ہے، غلبہ رہتا ہے۔ بہار کا سیاست خاص طور سے مسلمانوں کا جو ووٹ ہے عمارت شریعہ طے کرتا ہے کس کو جانا ہے۔ اس وقت بہار میں بھی اور جگہوں پر بھی بہت زیادہ پھر سے فرقہ پرستی کے واقعات رونما ہونے لگے ہیں، ہندو مسلم بہت جگہ ہونے لگا ہے، اور آپ کے سامنے بھی چیلنجز ہے، اس وقت آپ ہی ذمہ دار ہے، تو کس طرح سے آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں بہار میں اس وقت، اس کا حل کیا ہے آپ کے سامنے؟ ظاہر ہے اس میں دیکھیے کہ ہمیں مسلمانوں کو ہمارے شریعہ کا قیام ہی اس لیے ہوا کہ یہاں مختلف اکائیوں میں مختلف قومیں آباد ہیں، ہر ایک کے ساتھ مل جل کر اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ امن اور شانتی کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور مذہبی منافرت کو ختم کرنا، ان اکائیوں میں تقسیم نہیں ہونا ہے، یہ ان کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ہے، انہی حالات میں یہ کہا جائے کہ ایسی پارٹیاں آئیں کہ جو پارٹیاں کیا کہتے ہیں کہ قوم کے لیے، ملک کے لیے صحیح ثابت ہوں،
اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیشہ توجہ دی جاتی ہے، تو سیکولر پارٹیوں ہی کے لیے اس کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسے وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں موب لنچنگ کا مسئلہ بڑھ رہا ہے۔ ابھی 2 روز 3 روز پہلے ہی ابھی ارریہ میں ایک موبائل چل قتل اسی طرح سے ہو گیا، اور وہیں پر مارتے مارتے ہی اس کی روح نکل گئی، اور اس میں سے بہرحال FIR بھی درج ہوا اور 2 لوگ گرفتار بھی ہوئے، بقیہ لوگوں کی گرفتاری بھی، ان کی تلاشی جاری ہے۔ تو اس میں ہمارے شریعہ کا ایک پورا وفد گیا، قاضی صاحب گئے اور ٹیم گئی اور وہ معائنہ کیا، اور اس کے لیے FIR بھی درج کرایا گیا، وہاں کے MLA سے اور ذمہ داروں سے بات ہوئی، اور اس پر مختلف انداز سے جو کوششیں یہاں سے ہو رہی ہیں وہ جاری ہیں، اور ابھی یہ ختم نہیں ہوا ہے۔ میں وزیر اعلیٰ کے نام بھی کل ایک خط لکھنا چاہتا ہوں کہ CM صاحب کے پاس یہ جائے کہ کم از کم بہار کی جو صورتحال ہے اسے محفوظ رکھا جائے اور بہار کو اتر پردیش کی طرح نہ بنایا جائے، اور اس کی طرف توجہ دی جائے۔ اس کے لیے انشاءاللہ العزیز کوشاں ہیں، اور اپنے طور پر اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے، دعا فرمائے۔ ایک تو اور معاملہ، امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی اخیر دنوں میں اردو کو لے کر کے ایک تحریک شروع کی تھی، شاید اس کا دفتر بھی عمارت میں بنایا گیا ہے۔ اس طریقے سے صحافت، اردو صحافت کے 200 سال پورے ہونے پر بھی کوئی پروگرام وہ ترتیب دے رہے تھے۔ ان سب چیزوں کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے؟ ہاں الحمدللہ، اردو کارواں کے تعلق سے بھی حضرت نے اردو کو زندہ رکھنے کے لیے بڑی کوشش کی تھی، بڑے پیمانے پر۔ اس کے لیے اردو کارواں بھی، پھر وہ چاہتے تھے کہ ضلع پیمانے پر نوجوانوں کو آگے بڑھایا جائے اور اردو دستہ بھی بنایا جائے، یہ سب تھا۔ اردو کارواں کی میٹنگ بھی ہوئی تھی، اور حضرت نے اس کے لیے اردو کارواں اور بنیادی دینی تعلیم دونوں کے لیے پورے بہار میں دورہ بھی کرایا تھا، اور ہر جگہ سے ممبران بھی منتخب کیے گئے تھے، ہر ضلع میں ایک ایک ممبر کے طور پر جو ضلع کے ذمہ دار ہوں گے، تاکہ ہر ضلع میں پھر باضابطہ اس کے لیے کمیٹی بنائی جائے۔ یہ سب سلسلہ تھا۔ الحمدللہ حضرت کے وصال کے چند دنوں کے بعد ہی اردو کارواں کے دفتر میں تعزیتی میٹنگ ہوئی، اور اس وقت بھی میں نے اظہار کیا تھا کہ انشاءاللہ سارے کاموں کو آگے بڑھایا جائے گا۔ پھر ابھی 3 ہفتہ پہلے، منگل کے روز ہی 3 ہفتہ پہلے اس کی میٹنگ ہوئی باضابطہ اردو کارواں میں۔ ان میں سے بعض رات نے کہا کہ آگے اب کیسے بڑھے گا اور کیا کرنا ہے، تو میں نے اس میں مضبوطی سے کہا کہ ہر وہ کام جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں چل رہا تھا وہ کام اسی طرح چلتا رہے گا، اور کسی کو وہ پیچھے ہٹنا یا رک جانا یا چھوڑ دینا یا مایوس ہو کر بیٹھ جانا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے ہمت اور حوصلہ دیا، پھر یہ سارے لوگ کھڑے ہوئے۔ پھر اس کے بعد اگلے ہفتے پھر میٹنگ بلائی، تیسری میٹنگ، اور اس میٹنگ کے اندر بھی یہ ہوا کہ تمام ضلع کی کمیٹیاں تیار کی جائیں گی، اور اس کے لیے 8 اگست کو ایک میٹنگ بلائی ہے، اور جس میں تمام ضلع کے جو ایک ایک ذمہ دار ہیں ان کو بلایا گیا ہے، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے ضلع سے اردو سے جو تعلق رکھتے ہیں، اردو ادب سے، صحافت سے، ان تمام لوگوں کے نام لکھ کر لائیں، کہ جس کو مناسب منتخب کیا جا سکتا ہے پھر اس پر غور کر کے اس کا انتخاب بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اردو کے تحفظ کے لیے جس طرح بھی جتنی کوشش ہو سکے گی ہمارے شریعہ کی بنیادی ترجیحات میں یہ ہوگی انشاءاللہ۔ کووڈ-19 کی جو ویکسین ہے اس کو لے کر کے ابھی بھی کچھ لوگوں میں تذبذب ہے، کچھ لوگ لگوانا نہیں چاہ رہا ہے، آپ کا امارت شریعہ کا کیا پیغام ہے؟ کووڈ کے تعلق سے دیکھیے، یہاں پر ویکسین خود ہمارے یہاں جو مولانا سجاد میموریل ہاسپٹل ہے ہمارے جی، عمارت کے اندر، تو وہاں پر ویکسین لگائے جا رہے ہیں، اور اس کی شروعات ہو گئی، اور اس کی خبر بھی اخبارات میں آئی، آپ نے پڑھی ہوں گی کہ یہاں پر الحمدللہ اس کا افتتاح ہوا، تو لوگ لگا رہے ہیں، اور بہرحال لوگوں کو لگانا چاہیے، اس کے لیے پیغام بھی گیا ہے، اور ڈاکٹروں کی، ماہرین اطباء کی یہی رائے ہے کہ اس کو لگانا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے شریعہ کا بھی یہی پیغام ہے، اور ہمارے شریعہ کی بھی یہی رائے ہے اس وقت اس کے لے کے لوگوں کو لگانا چاہیے اور پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اس میں۔ بہت شکریہ۔ آخری سوال، آپ دارالعلوم وقف دیوبند میں استاذ حدیث ہیں اور آپ نائب امیر شریعت بھی ہیں، تو آپ دارالعلوم وقف دیوبند سے استعفیٰ دے دیں گے، مکمل طور پر پٹنہ شفٹ ہو رہے ہیں، یا دونوں جگہ وابستگی باقی رہے گی؟ کس طرح آئندہ معاملہ رہے گا؟ دونوں جگہ سے ابھی وابستگی ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ وابستگی دونوں جگہ سے باقی رہے گی، اور بہرحال کاموں کے بڑھتے بڑھتے یہ سلسلہ پھر دیکھا جائے گا کہ کیا شکل اختیار کرتی ہے، اور پھر آگے اس کا فیصلہ کبھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ آج تو سر دست ابھی یہی ہے کہ دونوں جگہ مطلب سے یہ پارٹ چیز ٹائم نائب باقی امیر رہے گی۔ شریعت ہی رہیں گے، فل ٹائم نہیں رہیں گے؟ نہیں، پارٹ ٹائم فل ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ نائب ارشاد کا کام اتنا ہی رہتا ہی ہے صحیح معنوں میں کہ پارٹ ٹائم میں بھی اس کا کام ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ میں کیوں اگر رہا آپ کروں امیر دونوں شریعت کام بن پر۔ گئے انتخاب میں تو؟ ہاں، امیر شریعت بن گئے
یا امیر شریعت نہیں بنے، نائب امیر شریعت ہی رہے، جیسا کہ میں خود امیدوار نہیں ہوں امیر شریعت کا، نہ اس کا طالب ہوں قطعی طور پر، تو ظاہر ہے کہ ایسے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں محسوس ہوا نائب امیر شریعت رہ کر بھی میرے ذمہ اتنی ذمہ داریاں آ رہی ہیں، تو ظاہر ہے یا امیر شریعت بنے اس کے بعد کتنی ذمہ داریاں، تو یہ فیصلہ آگے ہوگا کہ ہمیں کام کتنا ہے۔ ظاہر دارالعلوم دیوبند کی ایک عظیم فی نسبت الحال میرے ساتھ دارالمعہد ہے، دیوبند سے اور وابستگی برقرار ہے آپ کی؟ برقرار ہے اور برقرار رہے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ تھے مولانا شمشاد رحمانی صاحب۔ ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ ہندوستان کی ایک قدیم آرگنائزیشن، قدیم تنظیم ہے، جو آج سے تقریباً 100 سال پہلے مولانا ابوالمحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے قائم کی گئی تھی، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا ملک جہاں مسلمان مائنورٹی ہے، اقلیت میں ہے، اور جہاں میجورٹی دوسرے مذاہب کے لوگوں کی ہے، وہاں مسلمانوں کو کس طرح رہنا ہے، کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے، کس طرح میجورٹی دوسرے مذہب کے رہتے ہوئے بھی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اسی مقصد کے تحت امارت شریعہ کا قیام عمل میں آتا، اور اس کے کام کاج کا دائرہ بڑھا ہوا ہے۔ ہندوستان بھر میں اس کو دیکھ کر کے کئی ساری تنظیمیں بنائی گئی ہے، بہت سارے دوسرے ملکوں نے بھی اس سے طریقے اخذ کیے ہیں، اور اس کا جو سب سے کلیدی پوسٹ ہوتا ہے وہ امیر شریعت کا ہوتا ہے۔ پورا نظام ان کے ذمے رہتا ہے۔ تو مولانا شمشاد رحمانی صاحب ان دونوں نائب امیر شریعت ہیں، اور امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ مولی رحمانی صاحب کا اپریل میں انتقال ہو گیا، تو اب مولانا ہی سب کچھ ان کے ذمے سارا نظام ہے۔ اور انہوں نے ہم سے خاص بات چیت کی اور پورا بتایا، ہر سوال کا جواب دیا کہ امارت شریعہ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، کیسے نظام چلتا ہے، کیسے اگلے امیر شریعت کا انتخاب ہوگا، اور موجودہ حالات میں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ مولانا شمشاد رحمانی صاحب، آپ نے ملت ٹائمز کو وقت دیا، ہم سے بات چیت کی۔ امید ہے آئندہ بھی آپ ہماری دعوت قبول کریں گے، اور اسی طرح سے انشاءاللہ ضرور۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے، اور 1 سال کے لیے ایک سال صرف 1000 روپے۔ رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔